علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پانی کی 5ویں قسم پڑھائیں گے۔ ان سے پہلے ہم نے پانی کی 4 قسم پڑھا چکے ہیں۔ پہلی قسم کیا پڑھے تھے؟ پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو۔ دوسری قسم پڑھے تھے پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، مکروہ ہو۔ تیسری قسم پڑھے تھے پاک ہو لیکن پاک کرنے کے سلسلے میں مشکوک ہو۔ چوتھی قسم پڑھے تھے پاک ہو، پاک کرنے والا نہ ہو۔ اور آج پڑھیں گے پانی کی 5ویں قسم نجس ناپاک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الخامس، 5ویں قسم نجس ناپاک ہو۔ دیکھیے اب کس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں، کس پانی سے نہیں کر سکتے ہیں، کون پانی ناپاک ہے، کون پانی پاک ہے، ان سب کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی عبارت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ الرَّاكِدُ الَّذِي لَا عَقَتَهُ النَّجَاسَةُ سَوَاءٌ ظَهَرَ فِي الْمَاءِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ أَمْ لَمْ يَظْهَرْ۔ اور یہ وہ پانی ہے جو تھوڑا ہو، ٹھہرا ہوا ہو۔ القلیل میں آتا ہے تھوڑا، الراکد میں آتا ہے ٹھہرا ہوا ہو۔ الذی جس میں لاقتہ النجاست نجاست ملی ہوئی ہو، چاہے نجاست کا اثر پانی میں ظاہر ہو یا نہ ہو۔ وہ پانی کیا ہے؟ تو کہہ رہے وہ پانی ناپاک ہے۔ یعنی تھوڑا پانی ہو، ٹھہرا ہوا ہو، چاہے اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، وہ پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح آگے کہہ رہے ہیں وَإِذَا ظَهَرَ فِي الْمَاءِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ صَارَ نَجِسًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا أَوْ كَانَ كَثِيرًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ رَاكِدًا أَوْ جَارِيًا۔ اور جب پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہو تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں جب پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہو، سارا نجسن پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے کان الماء قلیلاً پانی تھوڑا ہو، او کثیراً یا زیادہ ہو، وہ سواء اور چاہے کان الماء راکداً پانی ٹھہرا ہوا ہو، او جاریاً یا جاری ہو۔ ہر صورت میں کہہ رہے ہیں پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی جس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں اذا کان الماء فی حوض کبیر لا يتحرک احد طرفیہ بتحریک الطرف الآخر فهو الماء الکثیر۔ جب پانی بڑے حوض میں ہو، لا يتحرک اور حرکت نہ ہو، احد طرفیہ بتحریک ایک طرف حرکت دینے سے، الطرف الآخر دوسری طرف، یعنی کہہ رہے ہیں اگر ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت نہ ہو، فهو الماء الکثیر تو وہ مائع کثیر ہے، ان کو ہم مائع کثیر کہیں گے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں وَيُقَدَّرُ الْمَاءُ كَثِيرًا إِذَا كَانَ طُولُ الْحَوْضِ 10 أذرع وَكَانَ عَرْضُهُ 10 أذرع وَكَانَ عُمُقُهُ بِحَالٍ لَا تَنْكَشِفُ الْأَرْضُ أُخِذَ الْمَاءُ مِنَ الْحَوْضِ بِالْيَدِ۔ اور کہہ رہے ہیں اندازہ لگایا جائے گا مائع کثیر کا، اذا كان طول الحوض جب 10 گز لمبا ہو، طول میں لمبا ہو، الحوض 10 أذرع 10 گز لمبا ہو اور 10 گز چوڑا ہو، وَكَانَ عُمُقُهُ اور گہرا اتنا ہو کہ زمین نہ کھلے، اذا أُخِذَ الماء جب پانی لیا جائے، من الحوض حوض میں سے، بالیدی ہاتھ سے، یعنی 10 گز لمبا ہو، 10 گز چوڑا ہو اور گہرا اتنا ہو کہ اگر اس سے پانی لیا جائے تو زمین نہ کھلے، تو ان کو ہم مائع کثیر کہیں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں والماء القلیل هو ما كان اقل من ذلك۔ اور مائع قلیل کس کو کہیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں وہ اس سے کم ہو، یعنی 9 گز لمبا ہو، 9 گز چوڑا ہو، یہ کہیں گے، ان کو کہیں گے ہم مائع قلیل۔ پھر ان کی حکم کیا ہے؟ تو کہہ رہے حکم الماء النجسی انہ نجس لا تحصل به الطہارۃ۔ اور وہ پانی ناپاک ہے اور اس کے ذریعے پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ بل اذا اختلط بشیء آخر صار ذلك الشیء ایضا نجسا۔ بلکہ جب کوئی دوسری چیز مل جائے تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جائیں گی۔ کہہ رہے ہیں وہ تو ناپاک ہے ہی، اگر کوئی دوسری چیز ملا دی جائے تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جائیں گی۔ پھر کہہ رہے ہیں وَكَذَا لَا يَصِحُ التَّوَضُّؤُ بِالْمَاءِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ شَجَرٍ أَوْ ثَمَرٍ۔ اسی طرح وضو صحیح نہیں ہوتا ہے ایسے پانی سے الذی جو نکلا ہو، الذی خرج جو نکلا ہو درخت سے یا پھل سے، ایسے پانی سے بھی ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ سواء خرج ذلك الماء بنفسه من غیر عصر او خرج بعصر الشجر او الثمر۔ پھر کہہ رہے ہیں اسی طرح وضو صحیح نہیں ہوتا درخت یا پھل سے، چاہے وہ پانی سواء چاہے خرج ذلك الماء چاہے وہ نکلا ہو پانی بنفس خود سے، من غیر عصر بنا نچوڑے ہوئے، یا نکلا ہو نچوڑ کر، کسی بھی صورت میں ایسے پانی سے ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں وَكَذَا لَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الَّذِي زَالَ طَبْعُهُ بِالطَّبْخِ كَالْمَرَقِ وَالْأَشْرِبَةِ۔
اور اسی طرح پاکی حاصل نہیں ہوتا ایسے پانی سے جس کی اصلیت ختم ہو چکی ہو پکانے کی وجہ سے، بالطبخی پکانے کی وجہ سے، جیسا کہ شوربہ، یعنی جس کو پکا دیا گیا اس کی وجہ سے ان کی طبیعت، ان کی اصل حیت ختم ہو چکی ہو، ایسے پانی سے بھی ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے بہت ہی آسان ہے کہ جو پانی تھوڑا ہو ٹھہرا ہوا ہو، جو پانی تھوڑا ہو ٹھہرا ہوا ہو اور نجاست ملی ہو، ایسے پانی سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے، چاہے نجاست ظاہر ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح بڑے حوض کے بارے میں کہ اگر ایک طرف حرکت دی جائے تو دوسری طرف حرکت نہ ہو تو اس کو ہم مائع کثیر کہیں گے، اور ان کا اندازہ لگائیں گے 10 گز چوڑا ہو، 10 گز لمبا ہو، اور گہرا اتنا ہو کہ اگر ان سے پانی لیا جائے تو زمین نہ کھلے، ان کو ہم کہیں گے مائع کثیر، اور مائع قلیل جو 9 گز لمبا ہو، 9 گز چوڑا ہو۔ اور ان کا حکم یہ ہے کہ وہ تو ناپاک ہے، اگر اس میں کوئی دوسری چیز مل جائے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ درخت یا پھل سے نکلے ہوئے پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، یا خود سے نکلا ہو یا نچوڑنے کے بعد نکلا ہو، کسی بھی صورت میں آپ وضو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے جس کی جو اپنی حیت اصلیت سے ختم ہو چکی ہو پکانے کی وجہ سے، جیسا کہ شوربہ، ان سب پانیوں سے بھی آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، اور آج پانی کی 5 قسم مکمل ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔